اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلۃ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 9واں پارہ آیت نمبر 142 سورہ اعراف۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس چلے کا ذکر کیا جو آپ نے اللہ کے حکم پر کوہ طور پر 40 دن کا مکمل کیا۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ چلہ جو ہے یہ صوفیہ بھی لگاتے ہیں، تصوف والوں کے ہاں بھی چلے کی اہمیت ہے، اور اگر روحانی عملیات دیکھا جائے اس میں بھی اس کی اہمیت ہے۔ اگر تبلیغی جماعت کو دیکھا جائے ان کے ہاں بھی چلے کی اہمیت ہے، مدارس میں مساجد میں ان کے ہاں بھی چلے کی اہمیت ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی چلے کی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے۔ کیا یہ چلہ قرآن و سنت کی دلیل ہے؟ بعض لوگ یہ اشکال بھی کرتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں جی چلہ لگائیں، 40 دن لگائیں، تبلیغ والے تبلیغ میں نکل کر، تصوف والے خانقاہوں میں بیٹھ کر، جس نے روحانی عملیات سیکھنی ہے، عامل بننا ہے، وہ چلہ مکمل کرے۔ مختلف جگہوں پہ مکمل کیا جاتا ہے، مسجد کے اندر، حجرہ کے اندر یا ویرانہ کے اندر۔ تو ان سب چیزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لوگ اس پر بڑا اشکال کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اشکال کو رفع کرتی ہے۔ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزے کوہ طور پر 40 دن بلانے سے پہلے عطا کیے۔ ایک ید بیضا کہ آپ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے، پہلے آیتیں گزر گئی ہیں، آپ نے ترجمے میں سمجھ لیا ہے، ہاتھ ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے، روشن ہو جاتا تھا 14ویں رات کی طرح۔ دوسرا عصائے کلیمی تھا، جب وہ زمین پر پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، نکلنا شروع کر دیتا تھا چیزوں کو۔ ان 2 معجزات کے باوجود نبوت تھی، معجزات تھے، اللہ نے فرمایا کہ آپ میرے پاس آئیں۔ کیوں کہا؟ جب فرعون کی قوم غرق ہو گئی، بنی اسرائیل بچ گئی اور انہوں نے دریا سے باہر نکلے، اللہ نے باقیوں کو غرق کیا، کافروں کو، یہ باہر نکلے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، پچھلی آیت میں گزرا ہے کہ انہوں نے فرمایا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے ایسے خدا بنا جیسے یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، بتوں کو سجدے کر رہے ہیں، بتوں کے آگے گردن جھکائی ہوئی ہے، سجدہ ریز ہیں، خدا کہہ رہے ہیں بت کو۔ تو آپ نے فرمایا تم کیسے جاہل لوگ ہو، ابھی تمہیں اللہ نے نجات دی ہے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ ہم ایسے کسی بت کو بنا کے سجدہ کریں۔ تو اس وقت قوم نے کہا ٹھیک ہے اے موسیٰ، آپ اس طرح کریں، ہمارے لیے کوئی دستور عمل لے آئیں جس پہ ہم زندگی گزاریں، کوئی کتاب ہو، کوئی صحیفہ ہو، کوئی ہمارے پاس ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں ہمیں پتہ چلے کہ ہماری نجات کس طرح ہوگی، اللہ کو ہم کس طرح پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ 1 مہینہ کے لیے کوہ طور پر آئیں، 30 راتوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیے راتوں کا ذکر کیا، یہاں ابھی اللہ نے جو ان سے کہا 30 راتوں کے لیے آئیں، اب یہاں اللہ کس طرح ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک میں، وَوَاعَدْنَا، اب وعدہ سے مشتق ہے۔ وعدہ کہتے ہیں عربی میں کہ آپ کسی کو خوشخبری جو سنانا چاہتے ہیں کسی کے نفع کے لیے تو آپ اسے پہلے سنا دیتے ہیں، اسے عربی میں وعدہ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں آپ خوشخبری کسی کو سنا رہے ہیں لیکن اس کو پہلے سنا رہے ہیں، اسے وعدہ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وعدہ،
اللہ نے یہ نہیں کہا وعدنا، وعدنا کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ کیا، نہیں، وا کھڑا زبر ہے، وواعدنا گویا کہ مابین یہ وعدہ ہوا اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ کے مابین۔ کیا وعدہ تھا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام 1 مہینہ یا 40 دن پورے کریں گے، اللہ اس کے صلہ میں موسیٰ کلیم اللہ کو کتاب عطا کر دے۔ وہ کتاب ہوگی کون سی؟ اس کا نام آپ کو پتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب اتری؟ تورات۔ اب اللہ نے تورات کو نازل کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام وواعدنا موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کر لیا، ہو گیا وعدہ آپس میں مابین۔ کتنا؟ 30 لیلہ، کتنی راتیں؟ 30 راتیں، 30 راتیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا 30 نہارا، دن نہیں ذکر کیا۔ ہمارے شمسی کیلنڈر کے اندر ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں 3 دن بعد آپ کو میں بات کروں گا، 3 دن بعد ملاقات کریں گے۔ شمسی میں دن کی بات ہوتی ہے، قمری میں رات کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو شمسی کیلنڈر ہے یہ حساب الشمسی للمنافع و حساب القمری للمناسک۔ امام قرطبی فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں کہ یہ جو شمسی کیلنڈر ہے یہ دنیا داری کے لیے ہے، اور جو قمری کیلنڈر ہے وہ عبادت اور اپنے مذہب کے لیے ہے۔ آپ نے حج رات کو دیکھنا ہے قمری کیلنڈر میں، آپ نے عید الاضحیٰ، عید الفطر، آپ نے روزے، آپ نے محرم، آپ نے ربیع الاول، ہر چیز کو آپ نے دیکھنا ہے قمری کیلنڈر میں۔ آپ اس لیے قمری کیلنڈر شروع ہوتا ہے مغرب سے، رات سے۔ شمسی کیلنڈر شروع ہوتا ہے 12 بجے کے بعد، کہتے ہیں جس صبح سے یہ دن سے شروع کرتے ہیں وہ اصل قمری کیلنڈر ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا 30 لیلہ، 30 راتوں کے لیے، 30 راتوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب 30 راتیں موسیٰ علیہ السلام سے پوری کرائی، آپ نے کوئی دور پہ گئے، 1 دن 2 دن 30 راتیں وہاں پہ آپ عبادت میں مصروف ہو گئے، آپ نے وہاں سے ہلے نہیں کوئی دور سے۔ تو جب 30 دن پورے کر لیے تو اب یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ روح البیان تفسیر ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس میں لکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن مکمل کیے، 30 راتیں، تو افطاری کی 30 دن کے بعد آپ نے افطاری کی، 30 دن کے بعد افطاری بیچ میں نہیں کی، 30 روزے رکھے، 30 روزے آپ نے مکمل کیے۔ جب آپ نے افطاری کی، افطاری کرنے کے بعد آپ نے مسواک کرنا، مسواک کرنے کے بعد دور پہ اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، یا اللہ 30 راتیں مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے، علامہ آلوسی فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ روزے دار کے معدے سے جو رائحہ معدہ کی جو ہے، وہ جو بدبو جسے کہتے ہیں، جو معدے کی اندر سے، خالی معدے سے روزے دار کے جو نکلتی ہے، مجھ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے مسواک کر کے اپنے منہ سے وہ بدبو ختم کر دی، مجھے وہ پسند تھی۔ اس پر اللہ نے فرمایا 10 دن اور پورے کریں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اب 10 دن اور پورے کریں، 30 دن ہو گئے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا، یہ نہیں ہے کہ روزے دار مسواک نہیں کر سکتا۔ مسواک تو ہمارے ہاں کہ خصائل الصائم للسواک، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مسواک تو روزے دار کی خاص فضیلت ہے، صفت ہے۔ مسواک کا تعلق یہ نہیں کہ مسواک نہیں کر سکتا، اللہ کو وہاں 40 دن پورے کرنے تھے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اللہ پہلے کہا تھا 40 دن کے لیے آؤ، فرمایا کسی پہ جب کوئی کام کی ذمہ داری ڈالے تو ایک دم اسے ڈرائے نہیں کہ آپ جو ہے نا یہ کام آپ 2 مہینے میں آپ کے لگیں گے، نہیں، اس کو تھوڑے تھوڑے سے اسٹارٹ کریں تاکہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہو شدت کا۔ اب اللہ نے پہلے 30 دن کے لیے، پھر 40 دن کا اضافہ کرایا،
تو فرمایا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر یہ مکمل ہوئے تیرے رب کے 40 راتیں. 40 راتیں اللہ نے مکمل کروائی. 40 راتوں کے ساتھ انسان کا بڑا تعلق ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو انسان 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، تکبیر اولیٰ امام کہے اللہ اکبر تو اس کی اللہ اکبر کا زیادہ امام کے ساتھ 40 دن جو یہ اس طرح عبادت کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، اللہ اسے 2 سرٹیفکیٹ عطا کر دے گا. 2 سرٹیفکیٹ، ایک منافقت سے بری، یہ منافق نہیں ہے. دوسرا دوزخ سے بری، یہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اب دیکھیں 40 دن لوگ کہتے ہیں مدینہ میں جا کے 40 نمازیں پوری کریں. وہ 40 وہ حصہ لیتے ہیں، یہاں سے حصہ وہ لیتے ہیں 40. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 کا حصہ پورا کرایا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے جب 40 دن مکمل کر دیے تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے اپنی قوم کو یہ نہیں کہ اس طرح چھوڑ کے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو کوئی دور کا نے اپنے بھائی سے فرمایا، ہارون علیہ السلام سے، وقال موسیٰ لأخیہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، ہارون جن کا نام تھا، کہ اخلفنی، آپ میرے خلیفہ ہیں یہاں. خلافت بھی موسیٰ علیہ السلام کی اس سفر کوئی دور سے پتہ چل گئی کہ خلافت دی جاتی ہے، خلیفہ بنایا جاتا ہے. خلیفہ نائب کو کہتے ہیں. اب یہ خلافت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو دے کر گئے. اور حضور علیہ السلام بھی جب اپنا شہر چھوڑا کرتے تھے، مدینہ منورہ سے آپ غزوہ تبوک پہ گئے تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا خلیفہ بنا کر گئے، نائب بنا کر گئے. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر گئے تو آپ عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی تھے، ان کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے. تو اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ جو تشریف لائے تھے حضور کی زیارت کے لیے، تو حضور علیہ السلام تبوک پہ گئے ہوئے تھے، تو عبداللہ بن ام مکتوم سے مل کر اور آپ کو سلام پہنچا کے حضور کا آپ اپنی والدہ کا بتا کے واپس چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیفہ بنایا کرتے تھے. لیکن یاد رکھیں، بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بنایا گیا، حضور نے کوئی جاتے ہوئے تبوک کے سفر پہ، تو نبوت کا حق بھی علی کا بنتا ہے، پھر بعد میں خلافت کا حق چونکہ خلیفہ بنایا گیا. یہ اشکال ہے، یہ غلط جو ہے انسان کی استدلال ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جاتے ہوئے حضرت ہارون کو نبی بنا کر گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی جو بنے وہ ہارون نہیں تھے، وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام تو آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے، کوئی دور کے کیتھرین جو شہر ہے وہاں کی قبر ہے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا، اخلفنی فی قومی، آپ میری قوم میں میرے پیچھے خلیفہ ہوں گے. خلیفہ کا کام کیا ہے؟ خلیفہ کا وہی کام ہے جو اصل کام کرتا ہے. ہمارے یہاں خلافت جب کسی کو دی جاتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، یہ نہیں. وہی مشن، وہی نظریہ، وہی سوچ، وہی کام خلیفہ کا ہوتا ہے. وہ کام کیا؟ آپ نے فرمایا وہ اصلح، آپ نے میری قوم کی اصلاح کرنی ہے. اصلح کہا یعنی میرے پیچھے کو کھلا نہیں چھوڑنا، کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے اندر خمیر میں بتوں کی عبادت ہے، ان کے خمیر میں فرعون کو سجدے کرنا ہے، ان کے خمیر میں فرعون کو خدا اللہ کہنا ہے. میں اگر چھوڑ کے چلا گیا تو یہ دوبارہ کوئی اللہ کو دیکھا تلاش کریں گے کہ ہمیں وہ اللہ ملنا چاہیے جیسے بت ہمارے سامنے بنے ہوئے ہیں. تو وہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب کوئی دور پہ گئے، 30 دن بتا کر گئے، 10 دن کا اضافہ ہو گیا تو قوم نے سامری کی عبادت شروع کر دی. سامری کے پیچھے چل پڑے اور اس میں بچڑا بنایا اور اس کے اندر وہ سونے کا بنا کر مٹی ڈالی اور اس میں آوازیں آتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بھائی کو جاتے ہوئے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، میرے بھائی آپ نے ان مفسدین کی اتباع نہیں کرنی. اب آپ یہ جملہ بڑا نادر جملہ ہے. اس پر مفسرین نے لکھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کوئی بندہ بہت بھٹک چکا ہے
کوئی قوم آپ کی برادری، آپ کا محلہ، آپ کے ملک کے لوگ بھٹک چکے ہیں. آپ شادی میں جاتے ہیں، شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہے، اب آپ دل سے پریشان ہیں کہ میں یہاں مجبوری سے بیٹھا ہوا ہوں. یا اسی طرح محلے میں رہ رہے ہیں، فراڈ، دھوکہ اور ناچ گانا آوارگی محلے میں عام ہے. آپ اسی طرح پھنس جاتے ہیں کیسی ایسی جگہ پہ، مجبوراً وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ اس جملے کا تکرار کرتے رہیں. اللہ کی طرف سے عذاب، نحوست، پھٹکار آپ پر نہیں پڑے. وہ یہ جملہ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. یہ جملہ کہتے رہیں. آپ اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے اس سے بچت ہو جائے گی، بچ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا آپ نے ان مفسدین کی اتباع نہیں کرنی. یہ نہیں کہ نبی کو کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کو کہ ہارون علیہ السلام کیا ان کی اتباع کریں گے؟ نہیں. مفسرین نے لکھا گویا کہ کہنے کا مقصد یہ تھا میرے بھائی ہارون آپ نے ان کی تائید نہیں کرنی. یعنی یہ بھٹک جائیں، یہ غلط کام کرنے لگے، آپ خاموشی سے دیکھتے رہیں، آپ ان کو کچھ کہیں ہی نہ اور آپ خاموشی اختیار کریں. یہ بھی مفسدین کی تائید ہے، یہ بھی غلط لوگوں کی تائید ہے کہ اگر انسان دیکھتا ہے میرے محلے میں، میرے علاقے میں غلط کام ہو رہا ہے تو خاموشی اختیار کرتا ہے، چپ کر جاتا ہے، دیکھتا ہے آنکھوں سے بات. تو یہ دیکھنا بھی تائید ہوتی ہے. اللہ کے نبی موسیٰ نے فرمایا اپنے بھائی سے وَلَا تَتَّبِعْ، آپ نے ان کی اتباع نہیں کرنی، یعنی ان کی تائید بھی نہیں کرنی، خاموشی بھی اختیار نہیں کرنی. تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ 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 اللہ